ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سعد ایزا کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ سعد کی ماں ایزا کو اپنے پاس بٹھاتی ہے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے اور اس سے کہتی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، لیکن آج کے بعد میں تمہیں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ آج کے اس ریویو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا سعد کی ماں کی موت ہونے والی ہے۔ اگر سعد کی ماں کی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد ایزا کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ جتنے بھی ہمارے چینل پہ نئے لوگ ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ایک جب اپنی ماں کی یہ ساری باتیں سنتا ہے، جب اس کی ماں انم کو کال پہ منع کرتی ہے اور فیک کے ساتھ بھی منع کرتی ہے کہ تم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا، تو اس کے بعد فیک اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ ماں جی تم نے انم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس کی ماں یہ باتیں سنتی ہے، فیک تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو سمجھاؤں گا تو میری ماں جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے گی، لیکن ایسا وہاں پر نہیں ہوتا۔ اس کی ماں سے کہہ دی کہ بیٹا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے میکے نہیں جانے دینا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اب میں بھی تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کروں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ انم آپ کے ساتھ کال پہ بات نہیں کرے گی۔ فیک اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ بات نہ کروانے دیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں، اگر کل کو میں تمہارے سے دور چلا جاؤں، تمہارے پاس نہ ہوں، تمہارے ساتھ کال پہ بات نہ کروں، تو کیا تمہارا جو دل ہے وہ نہیں تڑپے گا میرے لیے؟ کیا تمہاری جو نظریں ہیں وہ نہیں ڈھونڈے گی مجھے؟ فیک اس وجہ سے سمجھا رہا تھا کہ انم سے میں دور چلا گیا ہوں، انم مجھ سے دور چلی گئی ہے تو لازمی طور پر وہ میرے ساتھ کال پہ بات تو کرے گی، میری خیریت تو پوچھے گی، حال حوال پوچھنے کی کوشش تو کرے گی۔ تو اس کی ماں غلط باتیں سمجھ لیتی ہے۔ وہ فیک کو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے غلط تاثر تمہیں اس نے دیا، تمہارے دل میں یہ غلط خیالات اس نے پیدا کیے، کہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے علیحدہ تو نہیں ہو رہے۔ اب یہاں پر فیک مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی ماں کو وہ کیسے سمجھائے یا کیسے اسے یہ سب کچھ یقین دلائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیکھے کہ انم تو بیچاری فیک کے ساتھ اتنا عرصہ گزار چکی تھی اور ساس کے ساتھ بھی اچھا وقت گزار چکی تھی، جو بھی تھی اس کی ساس بری تھی، لیکن جب وہ اپنے گھر گئی ہے تو وہ خیریت پوچھنے کے لیے کال کرتی ہے، فیک کے ساتھ بھی کال پہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کی ساس جو ہے اسے منع کری۔ ساس اس وجہ سے اسے منع کرتی ہے کہ انم وہاں پر گئی ہے تو کوشش کی جائے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، انم جو ہے فیک کو بھول جائے یا فیک کے دل میں انم کے لیے جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فیک اور بھی جو ہے انم کے لیے بے چین ہو رہا ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھاتا بھی ہے۔ جو سعد کی ماں ہوتی ہے اتنی مجبور ہوتی ہے، وہ سعد کو مجبور کرتی ہے۔ سعد کی ماں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے تو اسے مجبور کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اگر تم مجھے جو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو تم جاؤ اور ایزا کو جا کر لے آؤ، میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، میں اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ سعد بھی جاتا ہے، بچے کی بھی ان کو ایک ایزا کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ماں جو ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، جب اس کے پاس بچہ آ جائے تو اس کو ایک سمجھو کہ ایک بازو مل جاتا ہے، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ سعد اس وجہ سے مجبور ہو کر چلا جاتا ہے ایزا کے پاس اور اسے اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ ایزا کو جب اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو فوراً ایزا جو ہے سعد کی ماں کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ سعد کی ماں کی جو حالت ہوتی ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سعد کی ماں ایزا کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اس سے کہتی کہ بیٹا تم میرے ساتھ جو ہے وعدہ کرو کہ تم مجھے اب کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں تمہیں جو ہے اپنی بہو نہیں سمجھتی، لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، بیٹی کا رتبہ دیتی ہوں۔ میرے ساتھ تم وعدہ کرو کہ تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ اور کبھی بھی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ دیکھیں کہ وہ تو بیچاری اس کے ساتھ ہر طرح سے سپورٹ کرنے کی تیار ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایسا جو ہے اس گھر میں رہے، اس کا گھر بسر رہے، میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ خوش رہے، لیکن اب صاحب پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ایسا کو اس گھر سے نکالے۔ اب دیکھ سعد کی ماں کی جو حالت ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی بھی جائے، اس کی موت واقع ہو جائے۔ موت واقع ہوگی تو اس کے بعد ان لوگوں کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا ایزا کے پاس۔ ایزا چاہے جتنی بھی کوشش کرتی رہے وہ پھر سعد کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر پائے گی۔ اب دیکھیں کہ سعد کا جو والد ہے وہ سعد کو تو بھڑکاتا ہے، سعد اس کی باتوں پہ آ بھی جاتا ہے، اس کی باتوں پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن جب ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اسے صاف الفاظ میں انکار کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بھائی آپ کا جو باپ ہے وہ صرف اور صرف آپ کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کا گھر آباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس وجہ سے سعد رک جاتا ہے اور وہ مجبور ہو کر ایزا کو بھی لے آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایزا یہاں پر جو ہے کتنے گھر رہ سکتی ہے، جب بچے کی جو خوشی ہے یہ ملتی ہے سعد کو، سعد کی ماں کو، یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ایزا کے ساتھ سعد بھی اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ فیک نے تو
انم کو بھیجا تھا اس وجہ سے کہ بھئی تو وہاں پر کچھ ایسا رہے، کچھ وقت گزار تاکہ میری ماں کو جو ہے احساس ہو سکے تمہارا کہ بھئی بہو کے بغیر تو گھر نہیں چلتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے، آ کر معافی مانگے اور تمہیں اپنے گھر میں لے آئے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا وہ اب انم کے اوپر مزید پریشر ڈالنے کی کوشش کری ہے، سختی کری۔ بیچاری انم کال پہ بات کرنے کے لیے فیق کے ساتھ بات کرتی ہے، اپنی ساس کے ساتھ بات کرتی ہے، ان کا حال وال پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تو منع کر دیتی ہے اور بھی زیادہ، اور اسے کہہ دی کہ بھئی آج کے بعد اس نمبر پہ کال مت کرنا، یہ اس گھر پہ کال مت کرنا۔ تو فیق یہ باتیں سن لیتا ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی انم اس گھر سے گئی ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، تو وہ اس تعلق کو مزید آگے چلانے کے لیے اس نے حال حوال تو پوچھنا ہے، وہ کال پہ بات تو کرے گی، وہ بے چین ہوگی۔ تو یہ اس وجہ سے فیق اس مقصد کے لیے اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، لیکن ماں نے جو تھی وہ اس کے اوپر اور الزام لگا دے۔ وہ یہ ماں سے کہہ رہی کہ بھئی یہ سارا کوئی جو ہے تمہیں انم بھڑکا رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے علیحدہ کر لے گی یا جدا کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ قدم اٹھا لے اور وہ ہمیشہ کے لیے انم کو لے کر یہاں سے چلے جائے۔ جب ماں نہیں سمجھتی، جب ماں خود اس گھر کو جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، فیق پورا سمجھا رہا ہے، اس سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انم جیسی بہو تمہیں نہیں ملے گی، انم بھی جو ہے اس کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن الٹا جو ماں ہے وہ اس کے اوپر اور بھی زیادہ غلط الزام لگاتی جا رہی ہے۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی لازمی دن بتانے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایسا اس گھر میں آئی ہے اور اسے بچے کی خوشی ملی ہے تو کیا یہ سب کو جو ہے ساتھ کی ماں دیکھ پائے گی یا دیکھنے سے پہلے جو ہے اس کی موت ہو جائے گی۔ مجھے 50% چانس لگ رہے ہیں کہ ساتھ کا جب ایزا کا بچہ آئے گا تو اس کے بعد ایزا کی جو ساس ہے اس کی موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایزا کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈرامے کا جو رخ ہے وہ سارا کا سارا ایزا کے اوپر لیا جائے گا، کیونکہ ایزا نے شروع سے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی، اپنے والدین کو دکھ دیا تھا، تو اس وجہ سے ایزا کو تھوڑا بہت تکلیف کا جو ہے سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ فیضا کی دیکھے کہ اس کے گھر میں تو خوشیاں آ چکی ہیں، دانش بھی اب اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور ہانیہ کی جو ویلیو بھی وہ بھی اب بڑھتی جا رہی ہے، ہانیہ کی اس گھر میں جو ہے وہ بھی فارس اس کی عزت کرتا جا رہا ہے۔ تو لاسٹ میں تو بس ساری جو کہانی ہے وہ اب بڑھ چکی ہے ایزا کیوں۔ کبھی احساس ہو جائے گا انم کی ساس کو جب انم اپنے گھر میں کچھ عرصہ گزارے گی، وقت گزارے گی، فیق بھی ہو سکتے کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جائے، تو اس کے بعد انم کی ساس کو احساس ہوگا اور وہ اس کے آگے جائے گی، معافی مانگے گی، ہاتھ جوڑے گی کہ بھئی تو اب آ جا، میں غلط تھی، میں مانتی ہوں میں نے بہت کچھ غلط کیا تو مجھے جو ہے معاف کر دے۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے کرتے لائق صاحب کی جو ہے موت ہو جائے گی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ کمنٹ سیکشن میں پہ لازمی دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو اور بتائیں کہ کیا ساتھ کی ماں کی موت ہوگی تو ڈرامہ جو ہے کتنا اور زیادہ انٹرسٹنگ بنے گا۔ اپنا خاص خیال کریں، دعا میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔